اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ پھر جب اس کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کی ماں اور بیوی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، بس کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ صاحب تبیان القرآن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم دنیا میں بہت کم عرصہ رہے تھے، اگر ہم دنیا میں زیادہ عرصہ رہتے تو اے ہمارے رب، ہمارے ایمان و عمل میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کے اس عذر کو رد فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ تم دنیا میں اپنی عمر کے اس حصے تک پہنچے تھے جب تمہارے قوی کمزور ہو چکے تھے، اور ہم نے تم کو اتنی لمبی زندگی دی تھی جس میں اگر تم چاہتے تو غور و فکر کر کے ایمان لا سکتے تھے؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں جو شخص نصیحت قبول کرنا چاہتا وہ نصیحت قبول کر لیتا، اور تمہیں اس عذاب سے ڈرانے والا بھی آ چکا تھا؟ انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے، اور اس کے جسم کے متعدد اور مختلف کیفیات کا ترتب ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا تراب یعنی مٹی سے ہوئی ہے، پھر یہ مٹی نبات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے، اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے، اور غذا خون بناتی ہے، پھر نطفہ بناتی ہے، پھر نطفہ رحم میں جا کر القمہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر مضفہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں بنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جائے تو اس کو جنین کہتے ہیں، جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں، ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رضیع کہتے ہیں، ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فطیم کہتے ہیں، کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو صبی کہتے ہیں، آنکھوں کو بھانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں، چہرے پر سبزہ پھوٹنے لگے تو اس کو مراحق کہتے ہیں، بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں، جوان ہو جائے تو شباب کہتے ہیں، پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں، جب 30 سال کی عمر کو ہو جائے تو کہول کہتے ہیں، 40 سال کی عمر ہو تو شیخ کہتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی، اور عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز تک پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذل عمر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ میت ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے، اور مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، پھر بالآخر مٹی بن جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے۔ عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے، اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو: اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے: اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بسیدہ کیا، اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، جذام، مرض اور شیطان کے غضب ناک کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان کر دیتا ہے۔ عمر کا ہر حصہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے: اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے۔ یہ ارذل عمر ہے کیا؟ اس بارے میں علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے انسان اس قدر بوڑھا ہو کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے،
اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کر سکے اور اپنے ذاتی کام نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے، اور اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کے بعد ان کا دور انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا رہتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ نحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے، اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میرے بال سفید ہو جاتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے اللہ میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فروانی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسیاتی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بوڑھوں کے مشورے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ مشورہ اچھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان مشوروں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کے احکامات کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھیڑنا چاہیے یا نہیں، یا پھر بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھیڑو کیونکہ بڑھاپا بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو یعنی خضاب لگاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے، زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم دباغت دیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنتے، اپنی ریش یعنی کہ داڑھی مبارک پر آپ ورش جو ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہلاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی تو لگائی جا سکتی ہے لیکن جو آج مختلف قسم کی پروڈکٹ سامنے آ چکی ہیں، کیمیکلز جو ہیں جن سے رنگ لگایا جاتا ہے جو آپ کی جلد پہ لگ جاتے ہیں، اگر اس کو جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی وہاں سے جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور بعض دفعہ زرد رنگ کا خضاب لگایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سفید بالوں میں سیاہ خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قومیں آخر اس زمانے میں آئیں گے جو کبوتر کی پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گے، وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، جو مختلف مہندی وغیرہ ہے وہ لگا لینی چاہیے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا سے منع کیا ہے،
غذا کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سر کے سارے بال نہ منڈوانا، بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں سے منڈوانا، جبکہ دوسری ہے وہ یہ ہے کہ درمیان سے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا، جبکہ تیسری یہ ہے کہ اطراف سے منڈوانا اور درمیان سے سر کے بال چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی یہ ہے کہ آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ جو آج ہم مختلف فیشنز دیکھتے ہیں، مختلف سٹائلز دیکھتے ہیں جو مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھو کہ سر کا بعض حصہ منڈوا کر اور بعض حصہ ترک کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے، بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈھانپ لیا جائے، یہ ظلم کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے سر کا کچھ حصہ منڈا ہوا تھا اور کچھ چھوڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا تم اس کا سارا سر منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو۔ اس حکم میں جوان، بوڑھے اور بچے تمام لوگ ہی شامل ہیں۔ صرف بچوں کی تشخیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی، سائنس نے بھی مختلف ریسرچ کی ہیں اور ان کے مطابق سر کے بالوں کے سفید ہونے کے 6 اسباب ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ وراثت میں یعنی کہ آپ کے باپ دادا سے چلتا ہوا آتا ہے، یعنی گنجا پن یا سفید بال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آٹو امیون امراض جو کہ ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ تیسری وجہ ہے آلودہ ماحول یعنی کہ گندگی کی وجہ سے بھی انسان کے جو بال ہیں وہ سفید ہوتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ ذہنی تناؤ ہے، یعنی کہ انسان جب زیادہ سوچتا ہے یا ڈپریسڈ رہتا ہے، یعنی ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ پانچویں وجہ سگریٹ کے دھوئیں کی ضد میں رہتا ہے، یعنی کہ آپ کے ارد گرد سگریٹ رہے، اس کا دھواں رہے یا آپ خود بھی سگریٹ پیتے رہیں، اس کی وجہ سے بھی بال سفید ہوتے ہیں۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ عمر کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے بال سفید ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھاڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جس نے اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست یہ میری رحمت ہے، بالوں کے سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک و مولا یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بلند فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جب کوئی برا عمل کرے تو نہ وہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس 3 قسم کی بیماریوں جنون، جزام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں
اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزار رہا ہوتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک اعمال نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو وہ اپنی قوت و صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ کو حق و سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل میں پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا ہے جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کا درخت اگایا ہے جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا ہے۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا ہے، انار سے پیٹ بھرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے، اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک و صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے ہیں اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ دوبارہ یہی قصہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ پھر بندہ کہے گا اے میرے رب اعمال کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم پر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے اس بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ بندہ جواب دے گا یا اللہ آپ نے ہی مجھے وہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈال دی، یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے، میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کے ذریعے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔